بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ نفلی روزوں کے حوالے سے باب چل رہا تھا۔ نفلی روزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توجہ کرتے اور رکھتے بھی اور رکھنے کی ترغیب بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث میں حضور کے حوالے سے یہ بتاتی ہیں کہ آپ کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ رکھتے نفلی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ روزے رکھنے شروع کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، رکھتے ہی جاتے۔ ہمیں ہوتا کہ اب آپ نے روزے چھوڑنے ہی نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 لگاتار رکھتے گئے۔ اور بسا اوقات وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، کبھی آپ چھوڑتے ہی جاتے، پھر ہم کہتے لگتا ہے کہ شاید اس مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہی نہیں ہیں، کبھی رکھتے جاتے کبھی چھوڑتے جاتے۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رمضان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے بھی مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ رمضان کے چونکہ روزے فرض ہیں وہ تو سارا مہینہ ہی رکھتے۔ جن مہینوں میں آپ اکثر روزے بھی رکھتے وہ پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تاکہ رمضان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو بہت روزے رکھتے دیکھا لیکن پورا مہینہ نفلی روزے حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں رکھے۔ اور پھر 11 مہینوں میں کس مہینے میں سب سے زیادہ رکھتے؟ کیونکہ 12واں تو رمضان ہے نا، اس میں تو روزے رکھنے ہی رکھنے۔ اس کے بعد جو 11 ماہ سال میں بچتے ہیں اس کے اندر کس مہینے میں زیادہ رکھتے تھے؟ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ سب سے زیادہ روزے کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے۔ ہمارے ہاں شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہی نہیں جاتے۔ کوئی نہیں، رمضان آ رہا ہے کٹھے رکھ لاتے، رمضان میں رکھنے ہیں، اب اس سے پہلے ذرا اچھے طریقے سے چنگی طرح کھا پی لیے، بعد چوں پورا مہینہ بھوکے رہنا۔
تو ہمارے یہاں رکھے نہیں جاتے. تو حضور علیہ السلام اکثر ایام جس مہینے کے روزہ رکھتے وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا. اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی. فرمایا ذاک شہر یغفل الناس فیہ، اس مہینے میں عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں روزے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں. اور دوسری وجہ یہ بتائی آپ نے، اس مہینے میں سالانہ آڈٹ ہوتا ہے. جس طرح ہر چیز کا سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا شعبان کے مہینے میں انسان کے سالانہ اعمال پیش ہوتے ہیں. شعبان کے مہینے میں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، شعبان کے مہینے میں سالانہ اعمال کے پیش ہونے کی مختلف اوقات ہے نا. ہر سوموار کو بھی جاتے ہیں اور ہر جمعرات کو بھی جاتے ہیں، اور سالانہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں وہ کس مہینے میں؟ شعبان میں. تو اس وجہ سے بھی آپ شعبان کے مہینے کے زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں. یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے، اور لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی. لیکن شعبان کے مہینوں کے جو روزے ہیں ان کے حوالے سے ایک قاعدہ قانون ہے. جو شخص 15 شعبان سے پہلے کوئی روزہ اس نے نہیں رکھا، اس کو اب اگلے 15 دنوں میں آپ نے روزے رکھنے سے منع کیا ہوا ہے. جس نے 15 شعبان سے پہلے روزے رکھے ہوئے ہیں، چاہے کچھ رکھے ہیں، وہ آگے بھی رکھتا چلا جائے. دوسری بات، ہاں کوئی شخص عام زندگی میں خاص دنوں کے یا خاص تاریخ کے روزے رکھتا تھا، وہ شعبان کے ان دنوں میں اور اس تاریخ میں روزے رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں شعبان کی وجہ سے شعبان کے روزے رکھوں، تو اس کو پھر شعبان سے ہی روزے رکھنے پڑیں گے. جو شخص پہلے 15 شعبان تک روزے نہیں رکھے، اس کو آگے بھی روزے رکھنے سے آپ نے منع کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں ان کی. ایک وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں استقبال رمضان کے استقبال میں، رمضان کی آمد کی خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ منع ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ بعض ملکوں میں چاند نظر آ گیا، بعد میں نہیں آیا، تو ہم احتیاط کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. نہ استقبال رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور نہ ہی احتیاط کے روزے رکھنے. ہاں شعبان کے مہینے کے روزے رکھیں اور کثرت کے ساتھ رکھیں، اور جو شخص پہلے 15 دنوں میں روزے رکھ رہا ہے وہ آگے بھی رکھے، یا وہ شخص جو خاص تاریخ اور خاص دنوں کے عام مہینوں میں روزے رکھتا تھا وہ بھی رکھ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی کو جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی اور وہ ہر جمعرات کو روزے رکھتا تھا، تو وہ اسی طرح شعبان کی جمعرات کو بھی وہ روزہ رکھ لے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ایک آدمی کو مہینے کے آخری 3 ایام میں عام دنوں میں چھٹیاں ہوتی تھی اور وہ ان 3 دنوں میں روزے رکھتا تھا، تو اب بھی اس کے لیے شعبان کے 3 دنوں میں چھٹیاں ہوئیں تو وہ اپنی پچھلی روٹین کے ساتھ روزے رکھ سکتا ہے. خصوصی طور پر رمضان کی آمد کے یا خصوصی طور پر استقبال رمضان کے روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام. سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم
مہینے کے 3 ایام میں روزہ رکھیں۔ عام طور پر حضور علیہ السلام کا حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ روزے فرض نہیں ہیں۔ کیوں؟ حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر دوسرے دلائل آ جائیں، قرینہ آ جائے، تو وہ حکم فرضیت کے بجائے استحباب پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام، حضور علیہ السلام ہمیں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہر مہینے۔ 13 تاریخ، 14 14 تاریخ، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اس کو ایام 20 بھی کہتے ہیں۔ ایام 20 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفیدی۔ تو 13، 14 اور 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے، 14 کو فل ہوتا ہے چاند، بالکل پورا چاند روشن ہوتا ہے، 13 کو قریب اور 14 کو پورا اور 15 کو تھوڑا سا کم۔ تو یعنی 19-20 کا فرق ہوتا ہے 13 اور 14 اور 15 کا۔ 13 کو تھوڑا کم، 14 کو مکمل اور 15 کو پھر تھوڑا سا کم۔ یہ پورے مہینے میں سب سے زیادہ روشنی والے ایام کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ سب سے روشنی والی رات 13، 14، 15۔ تو ان دنوں میں آپ نے ہمیں حکم دیا کہ روزے رکھو، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔ رواہ النسائی و ترمذی و صححہ ابن حبان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آج لیکن نا کچھ سائنس نے اس کی وجہ بتائی ہوئی ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن غور کیجئے حضور علیہ السلام کے دور میں جب یہ ٹیکنالوجی، یہ سارا نظام نہیں تھا، اس وقت آپ نے جو بات بتائی ہے، آج دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی۔ مد و جزر کا نام سنا آپ نے؟ سنا کبھی؟ چلیں، یہ جو ہوتا ہے نا چاند کی روشنی، اس کے ساتھ پانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو سمندر ہوتے ہیں نا، دریا ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، سمندر 13، 14، 15 تاریخ کو اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے، پانی بہت اونچا ہو جاتا ہے اور اونچی سطح تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا جوش کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک انڈیا کا جہاز تھا، وہ خراب ہو گیا، وہ چاند کی تاریخوں میں پاکستان کی حدود میں تھا، تو چاند کی تاریخوں میں وہ اس کا انجن خراب ہوا، بحری جہاز، تو وہ پانی ذرا اوپر تھا، تو وہ وہاں ٹھہر گیا، پھر اگلی تاریخوں میں پانی اتر گیا، تو وہ جہاز جو ہے ریت میں پھنس گیا، اب اس کو نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کہا اگلے مہینے کی ان تاریخوں کا انتظار کیا جائے گا، پھر پانی یہاں تک پہنچے گا اور پانی اس کو اٹھائے گا، پھر اس کو دوسرے جہاز کے ساتھ باندھ کر ہم لے جا سکتے ہیں۔ نہ یہاں عام طریقوں میں جہاز یہاں تک آ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی کرینے ہیں جو اس کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ پانی کا چاند کی تاریخوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے جسم میں بھی خون ہے، وہ بھی ایک پانی مائع چیز ہے، خون جو ہے، تو اس کا بھی ان تاریخوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اگر ان دنوں میں روزے رکھ لیے جائیں تو پھر ہمارا ان دنوں کے روزے اور ان راتوں کے معاملات کے ساتھ انسان کی صحت کے اوپر بڑا اچھا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان ایام چونکہ رات کا روزہ ہو نہیں سکتا، اصل تو تعلق اس کا رات کے ساتھ ہے، اب رات کا روزہ ہو نہیں سکتا، اور وہ خون کی گردش اور حرارت کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو اگر دن کے وقت بھی روزہ رکھ لیا جائے تو پھر بھی انسان کی صحت کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام
نے ہمیں حکم دیا ہوا تھا کہ 13, 14, 15 کے روزے رکھ لو تاکہ تمہاری صحت بہت اچھی رہ جائے۔ رواہ النسائی و ترمذی و صححہ ابن حبان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے جب کہ اس کا خاوند اس کے پاس گھر میں موجود ہو، الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ عورت نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ہاں فرضی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر رکھے گی، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اس کے اوپر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ نفلی روزے میں انسان کے پاس اپنا اختیار موجود ہے، اس وجہ سے وہ اجازت لے کر ہی روزہ رکھے گی۔ اور یہ روایت صحیح بخاری مسلم میں الفاظ بخاری کے ہیں، وزاد ابو داود غیر رمضان، اس میں کہ عورت جو ہے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے روزے رکھنے سے منع کیا۔ کون سے؟ یوم الفطر و یوم النحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا۔ عید کے جو دن ہیں ان میں روزے نہیں رکھنے، نفلی نہیں رکھنے۔ کوئی بندہ اتنا ہی صوفی بن جائے کہ وہ کہے جی جناب میں نے روزہ کبھی چھوڑنا ہی نہیں اور میں نے عید کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں اتنی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ اجازت نہیں۔ اب روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن شریعت نے عید والے دن منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس دن روزہ رکھے گا تو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا بھی روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بعض لوگ، ایک سنت ہے کہ عید اضحیٰ جو بڑی عید ہوتی تھی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے جاتے تھے عید نماز کے لیے اور آ کر کھاتے تھے، تو کہتے ہیں ہم نے عید کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو عید کا روزہ بولتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اس کو روزہ نہیں کہنا، کیونکہ آپ نے عید الاضحیٰ کے روزے سے منع کیا ہوا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو شرعی عید ہوتی ہے اس دن کا روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن کا روزہ ہو وہ عید نہیں ہوتی۔ تو آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، پیدائش والے دن کا روزہ رکھتے تھے، لہذا پیدائش والا دن اب عید نہیں ہو سکتا۔ وعن نبیشۃ الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی۔ نبیشہ الہذلی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایام التشریق، عربی کے اندر نا دنوں کے کچھ خاص نام بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی روایت میں آیا تھا یوم الفطر، 10 شوال کو، یکم شوال کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفطر، یکم شوال، یعنی عید، چھوٹی عید والے دن کو یوم الفطر۔ اور 10 ذوالحجہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر، قربانی کا دن، 10 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ حج کے دنوں میں کس کو آتے ہیں نام؟ 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ، 9 کو یوم عرفہ، 10 کو یوم النحر، 11 کو
11 کو یوم القر، یوم القر، 12 کو یوم النفر الاول، 13 کو یوم النفر الثانی، یہ الگ الگ دن ہے۔ اسی طرح یہ 11، 12 اور 13 ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے یوم ایام التشریق۔ 11، 12 اور 13 ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے ایام التشریق۔ تشریق شرق سے ہے، شرق، شرق کا معنی چمکنا۔ اور ان دنوں میں لوگ اپنے جانور کا جو گوشت ہوتا تھا نا، اس کو دھوپ میں رکھ کے سکھاتے تھے۔ آج کل تو ہے جیسے ہی بڑی عید آتی ہے نا تو الیکٹرانکس والی کی دکانوں پہ رش لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں 2 بکرے خرید لو، ایک فریزر بھی خرید لو تاکہ ذرا محفوظ رہیں۔ سارا سامان بھی تو ایک بچہ اور ایک فریزر، بس ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ سٹور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، گوشت سٹور کیسے کریں؟ تو یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو ایک نام آتا ہوگا، وڑیاں، وڑیاں بناتے تھے۔ یہ نویں جوانوں کو کیا پتا وڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو ہاں اسی کھاتے رہے ہیں۔ تو وہ وڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ دال ابال لینا، گوشت ابال لینا، پھر اس کو سکھا لینا۔ گوشت کو ابال کے نا تو خشک کر لیتے تھے۔ تو گوشت ابال کے دھوپ کے اندر خشک کر لیا جائے تو وہ چاہے 2 سال پڑا رہے خراب نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ ان ایام میں اپنے گوشت کو دھوپ میں رکھتے تھے، روشنی میں، دھوپ میں رکھتے تھے۔ تو ایام التشریق ہو گیا۔ تو فرمایا جو ایام تشریق ہے نا، 11، 12، 13، ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھنا۔ یہ باب کے اندر یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے ہیں، لیکن عید الفطر کا روزہ نہیں، عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں۔ 11، 12، 13 جو عید الاضحیٰ کی تاریخیں ہیں ان میں بھی روزہ نہیں رکھنا۔ ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ وذکر اللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں، ان میں کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ وعن عائشہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يرخص فی ایام التشریق ان یسمن الا لمن لم یجد الہدیہ۔ اب پچھلی حدیث میں آ گیا کہ 11، 12، 13 تاریخ کا روزہ، لیکن خاص لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ خاص لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ کون ہے؟ جو حج کے لیے گیا اور اس کی رہائش مکے میں نہیں۔ حج کے لیے گیا، پہلی شرط، رہائش مکے میں نہیں، اور حج تمتع ہے، اور اس کے پاس قربانی بھی نہیں۔ اب اس قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ 10 روزے رکھے گا۔ ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 دن حج کے، کون سے؟ 11، 12، 13۔ وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 گھر واپس آ کر۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 روزے ہو گئے۔ پچھلی حدیث میں آیا ہے ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا، لیکن خاص لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ کون؟ جو حج کے لیے گیا اور اس کی رہائش مکے میں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے کا رہائشی نہ ہو۔ اور تیسری شرط، وہ کون سا حج کر رہا ہے؟ حج تمتع۔ اور چوتھی بات، اس نے قربانی نہیں کی، اس کے پاس استطاعت نہیں۔ فمن لم یجد الحدی فثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم۔ تو وہ 11، 12، 13 کا روزہ رکھے، اس کا ذکر یہاں ہے۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، انہوں نے کہا لم یرخص،
نہیں انہوں نے رخصت دی، فی ایام تشریق، ایام تشریق میں، یا لم یرخص نہیں رخصت دی گئی، دونوں طرح، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے، ان یسمنا کہ ان دنوں کا روزہ رکھا جائے، یسمنا یہ ایام کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یسمنا ان دنوں کا روزہ رکھا جائے، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل مضارع مجہول، ان یسمنا ان کا روزہ رکھا جائے، الا مگر صرف اسی کو رخصت ہے، لمن لم یجد الہدی جس کے پاس قربانی نہیں ہے، حج کے لیے گیا گھر وہاں نہیں، حج تمتع کیا قربانی نہیں، وہ ایام تشریق کے روزے رکھے، اس کے علاوہ کسی کو ان دنوں کے روزے رکھنے کی رخصت نہیں ہے، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیام کے لیے جمعرات کی رات کو خاص نہ کرو، لا تخصو تم خاص نہ کرو، لیلۃ الجمعہ جمعے کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیان میں جو رات آتی ہے اس کو خصوصی قیام نہیں کرنا، یہ سوچ کر کہ جمعے والا دن بڑا افضل ہے اور پھر جمعے کے سے پہلے جو رات ہے اس کی وہ بھی بڑی افضل ہوگی، تو میں پورا ہفتہ تو قیام نہیں کر پایا لیکن اس فضیلت والی رات کا خصوصی قیام کروں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ سوچے یار پورا ہفتے کے روزے تو نہیں لیکن جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تو میں جمعے والے دن کا روزہ رکھ لوں نفلی، خاص کر کے جمعے والے دن کا بھی روزہ نہیں ہے، خاص کر کے جمعے والی رات کا بھی قیام نہیں اور جمعے والے دن کا بھی روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص پہلے ہی اس تاریخ کا روزہ رکھتا تھا اور وہ تاریخ جمعے والے دن آ جائے تو پھر وہ اس کا روزہ رکھ سکتا ہے، رواہ مسلم، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ سبحانک اللہم